السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ ہے حضرت مسلم بن عمر، وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا، مجھے خیال آیا کہ ہمارے محلے میں جو بابا جی ہیں قبریں کھودنے والے گورکن، اس کی زندگی گزری ہے قبرستان میں، تو میں آج ان سے پوچھوں تو صحیح، قبرستان میں کبھی کوئی عجیب شے بھی دیکھی ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں نہ اللہ نے بات ڈال دی، میں چلا گیا۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ان سے پوچھنے کے لیے جب میں نے سوال کیا وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا مسلم، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جسے میں بھول نہیں سکتا۔ اس منظر نے میرا رخ بدل دیا۔ پہلے میں بھی غفلت میں تھا۔ یہ میری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، غور سے سنو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ قبر کھودنے والا کہنے لگا، میرا یہ پیشہ ہے کہ میں قبرستان میں 3-4 قبریں تیار رکھتا ہوں، پھر جن کا کوئی مر جائے آ کے مجھ سے خرید لیتے ہیں، اس کی مزدوری مجھے دے دیتے ہیں، بس اسی پہ میرا گزارا چل رہا ہے اور زندگی چل رہی ہے۔ تو وہ بابا جی کہتے ہیں قبر کھودنے والے کہ میں قبرستان میں 2 قبریں کھود چکا تھا اور تیسری قبر میں کھودنے لگا۔ خیال تھا کہ 3 قبریں کم از کم تیار ہو جائیں، پھر تھوڑا آرام کریں۔ تو جب تیسری قبر میں نے کھودنی شروع کی تو اس قبر سے مجھے تپش آنے لگ گئی، گرمی میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس قبر کے کنارے پہ ایک چھوٹا سا درخت تھا، پودا جھاڑی جسے کہتے ہیں، اس پر میں نے کپڑا ڈالا، تھوڑا سایہ بنا لیا، لیکن تپش آ رہی قبر سے میں حیران تھا۔ تو کہتے ہیں جیسے تیسے اس قبر کو بھی میں نے مکمل کر لیا، تیار کر لیا۔ سامنے ایک درخت تھا تھوڑا ہٹ کے، وہاں اس کے سائے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب میں انتظار میں تھا کہ میرا گاہ کب لگتا ہے، یہی میرا پیشہ تھا۔ وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے دیکھا کہ 2 سوار آسمانوں سے اتر آئے، نورانی سواری پہ بیٹھے تھے، اتر آئے۔ ان میں سے ایک قبر کے سرانے پر، جو پہلی قبر میں نے کھودی تھی، اس کے سرانے کی طرف دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ سر والا پاؤں والے کو کہنے لگا اس قبر کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا مشرق مغرب شمال جنوب میں 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو، چاروں طرف 12 میل لمبی چوڑی لکھ دو۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے لکھ لیا۔ دونوں پھر دوسری قبر پہ آ گئے۔ اس نے کہا اس کے بارے میں بھی لکھو۔ اس نے کہا اس کے بارے میں کیا لکھوں؟ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وسیع لکھ دو۔ اس نے وہ بھی درج کر دی۔ اب آ گئے تیسری قبر پہ، جس سے مجھے تپش آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے یوں اشارہ کیا، اس نے یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا یہ دکھا کے کہنے لگا بس یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا درمیانی فاصلہ لکھ دو۔ اس نے کہا اتنا فاصلہ لکھ دوں؟ اس نے وہ بھی درج کر دی۔ میں دیکھ رہا تھا، میرا رب مجھے دکھا رہا تھا۔ وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح سواری پہ واپس بیٹھے چلے گئے۔ اب قبروں کے حالات تو مجھے پتہ چل چکے تھے، اب میں منتظر تھا کہ ان میں کون کون آتا ہے۔ تو وہ بابا کہتا ہے ایک جنازہ آ گیا، انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خریدی، مگر میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس جنازے میں صرف 4 اور 4 8 اور 9 بندے تھے۔ 4 وہ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، 5 بندے اس کے ساتھ تھے، 5 ساتھ تھے، چھٹا بندہ کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خریدی۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کون مر گیا جس کے لیے قبر خریدی؟ اتنے تھوڑے بندے آئے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب بندہ ہے۔ یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے کو کسی امیر نے اہمیت نہیں دی۔ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے میں بھی کوئی نہیں آیا، اور ہم نے چندہ کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اتنا غریب تھا اور اسی چندے سے تجھے قبر کی مزدوری بھی دی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ بتاؤ مجھے، بے شک غریب تھا مگر اس کا کردار کیسا تھا؟ تو ایک بندہ کہنے لگا سن اللہ کی عزت کی قسم، یہ دولت کا غریب ضرور تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا، کلمے کا غریب نہیں تھا۔ ایک گلی میں چلتے ہوئے بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا رہتا تھا، یہ بیٹھا ہوا بھی کلمے کا ورد کرتا رہتا تھا، اکثر وقت مسجد میں بیٹھتا تھا، یہ وضو میں رہتا تھا۔ کہتا ہے میں نے اس کی مزدوری واپس کر دی، اس کے ثواب میں بھی شریک ہوتا ہوں، جسے 12 میل لمبی 12 میل چوڑی قبر مل رہی ہے۔ یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ میں نے پیسے واپس کر دیے، وہ دفن کر کے چلے گئے۔ پھر درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، انتظار میں تھا اب دوسری میں کون آتا ہے۔ کہتا ہے پھر ایک جنازہ آ گیا۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید لی، اور اس پر میں اور حیران ہوں، کس بات پر کہ
اس بندے کے جنازے میں صرف وہی بندے آئے تھے جنہوں نے اس کی چارپائی اٹھا رکھی تھی۔ 4 بندے تھے، 5واں بندہ کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہوں۔ میں نے کہا یار یہ کون مر گیا؟ اتنے تھوڑے بندے آئے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، صرف 4 بندے، یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ یہ مسافر ہے، پردیس میں مر گیا ہے، یہ کہیں اور کا رہنے والا ہے، سفر میں مرا ہے، ہم نے پردیسی سمجھ کر اس کا کفن دفن کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ بابا کہتا ہے قبر کھودنے والا میری چیخ نکل گئی۔ میں نے انہیں کہا تم تو نہیں جانتے یہ کون ہے، مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق آیا ہے، سچا غلام آیا ہے، یہ کون رب کا ولی آیا ہے جسے حد نظر تک وسیع قبر مل گئی۔ یوں فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کی مزدوری بھی میں نے واپس کر دی، اس کو دفن کر کے وہ چلے گئے۔ بابا کہتا ہے پھر درخت کے نیچے اب منتظر تھا اس تیسری قبر میں کون آتا ہے۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کچھ وقت گزرا، ایک جنازہ آیا۔ جنازہ کیا تھا؟ پیچھے عوام کا سیلاب آیا ہوا تھا، چوہدری، ملک، مہر، مہاراجے سب جنازہ پڑھنے آئے تھے، MNA، MPA، ناظم، پٹواری سب آئے ہوئے تھے، سب جنازہ پڑھنے آئے تھے۔ اور جنازے پر نا میت کے اوپر ویلوٹ مخمل کی چادر پڑی تھی اور اوپر پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ انہوں نے تیسری قبر خرید لی مجھ سے۔ میں نے جنازے کی کثرت پر حیران ہوا، ادھر قبر کی حالت پہ حیران ہوا۔ میں نے ایک بندے کو الگ کیا، میں نے کہا یار یہ کون مر گیا، کس کے لیے یہ قبر خریدی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ وڈیرے اور امیر کی بیگم مر گئی ہے، بیوی مر گئی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی تھی؟ انہوں نے کہا ان کے گھر میں دولت تو تھی مگر نبی کی شریعت نہیں تھی، پیسے نے انہیں غافل بنایا ہوا تھا۔ اس کے گھر کے مسلح ویران رہتے تھے، گھر کی الماری میں قرآن پڑا رہتا تھا مگر غفلت تھی، دولت نے انہیں رب رسول کا باقی بنا رکھا تھا۔ پیسہ نہ انسان کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ غافل تھی، بے پردہ نکلتی تھی اور جیسے خود تھی ویسے عورتوں سے اس کے یارانے بھی تھے، اس کی سہیلیاں بھی بے پردہ تھیں۔ وہ بابا کہتا ہے قبر کھودنے والا مسلم، اس دن سے میرے راستے بھی بدل گئے، میری غفلت کی پٹی بھی اتر گئی اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں قبرستانوں میں زمین کے نیچے یہاں عہدے نہیں چلتے، ذات نہیں چلتی، دولت نہیں چلتی، یہاں اگر چلتی ہے تو صرف مدینہ والے کی غلامی چلتی ہے، تاجدار کائنات کی تابع داری چلتی ہے اور یہاں کچھ اور نہیں چلتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جس بھی خاندان سے ہو، جس عہدے سے ہو، مرو گے تو ہر کوئی اٹھا کر خاک میں ملا آئے گا اور مٹی ڈال کے پلٹ آئے گا، اور وہاں پہنچتے ہی ٹوٹلی طور پہ حضور کی شریعت شروع ہو جائے گی، جس شریعت کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی، جس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کبھی طلب ہی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ مرنے کی دیر ہے، ٹوٹلی طور پر وہاں بات ہی حضور کی شریعت کی شروع ہو جائے گی۔ آنے والے زمین پھاڑتے آ رہے ہیں، آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، اور آتے ہی تیرا رب کون ہے؟ نہیں پوچھا تیری ذات کیا تھی، نہیں پوچھا تیری تعلیم کتنی ہے، نہیں پوچھا تیرے پاس عہدہ کیا تھا، نہیں پوچھا تیرے پاس ووٹر کتنے تھے، نہیں پوچھا تو الیکشن کتنی بار جیتا تھا، نہیں پوچھا تیرے بنگلے اور زمینیں کتنی تھی۔ آتے ہی جس کی تیاری نہیں تھی وہی سوال کر دیا۔ پلاٹوں کی تیاری تھی وہ پوچھیں گے، کمپیوٹر کورس کیا تھا وہ پوچھیں گے، وہ انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ بڑی تعلیم حاصل کی تھی، بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، آنے والوں نے اس کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا، اور جس سوال کی تیاری نہیں تھی وہی سوال کر دیا تیرا رب کون ہے؟ اب کیا بتائے میرا رب کون ہے؟ جس رب کی بندگی کے لیے حقے کا کش نہیں چھوڑا اور اس کے سجدے چھوڑ دیے، وہ کیا بتائے گا کہ میرا رب کون ہے؟ میں تاش کھیلتا رہا، گپ شپ میں بیٹھا رہا، موبائلوں پہ بیٹھا رہا، ٹی وی پہ بیٹھی رہی مائیں بہنیں بیٹیاں کہ ڈرامے کی کس نہ رہ جائے، مسلح ویران پڑے رہے۔ قبر میں کیا بتائے ہمارا رب کون ہے؟ جن لوگوں کا رشتہ مسلح سے قائم نہ ہو سکا، سجدے نہ کر سکے، ان کو رب کی جان پہچان کیسے ہو سکے؟